قاری ارشد صاحب امام و خطیب امان مسجد ادھر تشریف لائے اسٹیج پر، یہاں آ جائیں، میری آواز سن لیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہمارے امام ہیں مقرب پور کے، آپ یہاں تشریف لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إن الله لا يقبل الدعاء عن كل قلب الله. وقال في رواية أخرى، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال في رواية أخرى، الدعاء هو العبادة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور عزیز دوستو، ماشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد سے ہمارا یہ عظیم الشان دینی پروگرام چل رہا ہے۔ مدرسہ حاضہ کے طلبہ اپنا خوبصورت اور قیمتی پروگرام پیش کر رہے تھے، اس کے بعد ہمارے برادر محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی شیر عالم صاحب دامت برکاتہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اور انشاءاللہ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے ملک کے مایہ ناز اور ممتاز خطیب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے، ان کی قیمتی نصیحتیں ہوں گی، اور انہی کی دعا پر انشاءاللہ یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ استاذ الاساتذہ جناب حضرت حافظ شریف احمد صاحب، حضرت الحاج حافظ ممتاز عالم صاحب محتمم مدرسہ، حضرت مولانا محمد طالب صاحب ناظم مدرسہ، اور رفیق مکرم حضرت مولانا محمد دانش صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ، اور برادر محترم جناب قاری اسماعیل صاحب مرغوب پوری، اور دیگر حضرات کا حکم تھا میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کے ارادے سے حاضر آیا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں گے، اگر توجہ کے ساتھ بات سنی جائے گی تو نفع ہوگا۔
دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انہی کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس جملے میں عبادت سے مراد دعا ہے، تو اس جملے کا مفہوم یہ بنے گا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا نہیں، تکبر کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہماری چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، وہ ساری ضرورتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم ذات ہے کہ اگر کوئی اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا معاملہ اس کا الٹا ہے، دنیا والوں سے مانگو گے تو ناراض ہوں گے، پہلی مرتبہ دے دیں گے، دوسری مرتبہ شرما شرمائی میں دے دیں گے، تیسری مرتبہ ذرا ناگواری کے ساتھ دے دیں گے، چوتھی مرتبہ غصے کے ساتھ دے دیں گے، اور 5ویں مرتبہ بھی کوئی مانگے گا تو دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ حدیث کے اندر ہم سب کے آقا فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں جو مانگتا ہے، مگر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ اور پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا والوں کے خزانے محدود ہیں، دنیا والوں کے وسائل بہت تھوڑے ہیں، دنیا والوں سے آپ مانگے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی مراد پوری کر ہی دیں، مگر اللہ سے مانگو گے تو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق بحر و بر ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے اپنے الفاظ میں کہا تھا، جو مانگنا ہے خدا سے ہی مانگ اے اکبر، جو مانگنا ہے خدا سے ہی مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ کا در ہی ایک ایسا در ہے کہ وہاں آدمی جتنا مانگے گا اللہ کی نظر میں اتنا معزز ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ سے بہت مانگتے ہیں مگر ہماری تو بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی کے متعلق 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ہمارے یہ عزیز بچے باتیں نہ کریں، خاموشی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ان کو بھی نفع ہونے والا ہے اگر خاموشی سے سنیں گے۔ خاموش بیٹھ رہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 4 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگا وہی مل گیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو مانگا وہ تو نہیں ملا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی اور بہتر چیز عطا کر دی۔ اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ چاقو سے سیب چھیل رہے ہیں، وہ بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ابو مجھے چاقو دے دو۔ آپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے مگر چاہے وہ کتنا بھی روئے آپ اس کے ہاتھ میں چاقو نہیں دیں گے۔ جب وہ چاقو مانگے گا تو آپ اس سے کہیں گے کہ بیٹا بیٹھو، میں تمہیں چاقو تو نہیں دیتا لیکن چاقو سے بہترین چیز تمہیں لا کے دیتا ہوں، اور آپ جائیں گے کوئی چاکلیٹ وغیرہ کوئی ٹافی وغیرہ یا اور کوئی چیز اس طرح کی جو بچے کو پسند ہوگی وہ لا کر کے اسے دے دیں گے، بچہ خوش ہو جائے گا۔
تو اسی طرح بندوں کا معاملہ ہوتا ہے. بندہ جب اپنے لیے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے. اگر بہتر نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز عطا نہیں کرتا بلکہ اس سے بہتر کوئی دوسری چیز عطا کر دیتا ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے. اور تیسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے دعا کی قبولیت کا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہیں ملا, کوئی اور چیز بھی نہیں ملی, لیکن اللہ تبارک و تعالی آتی ہوئی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. بہت سی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں, سامنے سے گاڑی آ رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا, اور آپ جا کے گھر میں اپنی امی سے کہتے ہیں بڑے پیار سے کہ امی بس آج تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. تو میرے بھائی وہ بچا نہیں بلکہ بچایا گیا اللہ کی طرف سے. وہ کوئی دعا تھی جو آپ نے مانگی تھی کسی وقت, وہ اس شکل میں قبول نہیں ہوئی لیکن اس شکل میں قبول ہو گئی. تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا کہ جو آپ نے مانگا وہ تو نہ ملا, کچھ اور بھی نہ ملا, لیکن آتا ہوا کوئی حادثہ ٹال دیا گیا. چوتھا اس سے بھی شاندار مطلب یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملا, جو مانگا وہ بھی نہ ملا, کچھ اور بھی نہ ملا, کوئی حادثہ بھی نہ ٹلا, لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کا نامہ اعمال دکھائے گا اور اسے ایسا اجر و ثواب عطا کرے گا, یہ حیران و ششدر رہ جائے گا اور کہے گا پاک پروردگار میں تو اتنا بڑا نمازی نہ تھا, میں تو اتنا بڑا روزے دار نہ تھا, میں تو اتنا بڑا تہجد گزار نہ تھا, میں تو اتنا نیک نہ تھا, مجھے یہ کس چیز کا اجر دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی مگر ہم نے ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اجر و ثواب دیکھے گا تو بندہ پکار اٹھے گا اے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا کے قبول ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں کچھ نہ ملے مگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں جب بھی اللہ سے دعا مانگو پورے یقین کے ساتھ مانگو, پورے اخلاص اور تواضع کے ساتھ مانگو. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو رہی ہے لیکن قبول ضرور ہو رہی ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے. دوسری بات ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو دعا آسانی سے قبول ہوتی ہے, اور اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. پہلی شرط علماء نے لکھی ہے اکل حلال, آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال ہو. جب سب کچھ حلال ہوتا ہے پھر آسانی سے دعائیں قبول ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایک آدمی بڑا لمبا سفر طے کر کے مکہ المکرمہ کے اندر آیا, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, احرام باندھ رکھا ہے, ہاتھ اٹھا رکھے ہیں, نظر آسمان کی طرف ہے اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. حضور فرماتے ہیں کہ کعبے کے سامنے کھڑا تو ہو گیا آ کے مگر جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام کا ہے, جو کھانا کھایا وہ حرام کا تھا, جو کچھ پیا وہ حرام کا تھا, اس کا جو جسم پرورش پایا وہ حرام غذا سے پرورش پایا, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی. تو میرے بھائیو دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ آدمی حلال کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے وہ ہے صدق مقال. صدق مقال کے معنی سچی بات, سچی زبان. بھائی ہم آج جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے, اور کمال بات یہ کہ ہم نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا. شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں جھوٹ کو بہانہ نہ کہو, جھوٹ کو جھوٹ ہی کہو. کم سے کم یہ ہوگا کہ اگر جھوٹ کو جھوٹ کہو گے تو توبہ کی توفیق تو مل جائے گی, لیکن اگر اسے بہانہ کہو گے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملنے والی. اور آج ہمارے جھوٹ میں بڑا کردار اس نے بھی ادا کیا ہے جو آج ہم سب کا قبلہ و کعبہ بنا ہوا ہے. تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
اس لیے کہ جھوٹ جب آدمی بولتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، جب آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور رحمت کے فرشتے دور چلے گئے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا آدمی کو سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آدمی کو 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس سے بھی جھوٹ بولا، 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 اور آدمی اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کو مطمئن کر دیا، لیکن کیا وہ کسی کہنے والے شاعر نے کہا جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ سامنے والے کو مطمئن کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے، آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کی بات کو سچ مان بھی لے، لیکن آپ کے اپنے دل کو جھوٹ بول کے سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کی زبان سچی ہو۔ اس کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اسے سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک حاکم تھا بڑا ظالم، حجاج بن یوسف۔ لوگوں کو ایسے ہی قتل کرا دیا کرتا تھا بغیر بات کے، سینکڑوں لوگوں کو قتل کرایا۔ ایک مرتبہ بہت سارے قیدی اس کے سامنے کھڑے تھے، جلاد کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ ایک قیدی کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے قتل نہ کرو، اس لیے کہ آپ کے اوپر میرا حق ہے۔ حجاج کہنے لگا کہ بھئی میرے اوپر تیرا حق کیسے ہے؟ تو وہ قیدی کہنے لگا کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے اور وہ تمہاری برائی کر رہے تھے، تو میں نے ان کو برائی کرنے سے روکا تھا اور یہ کہا تھا بھئی حجاج جیسا بھی ہے ہمارا بادشاہ ہے اور بادشاہ کی برائی نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے چونکہ لوگوں کو آپ کی برائی کرنے سے روکا تھا، اس لیے آپ کے ذمے میرا حق ہے کہ آپ مجھے قتل نہ کریں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ بات تو بڑی معقول ہے، لیکن میں مانوں کیسے، مجھے یقین کیسے آئے گا کہ تو نے واقعی روکا تھا؟ تو انہی قیدیوں میں سے ایک دوسرے قیدی نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سچ کہتا ہے، واقعی ایک مجلس میں لوگ آپ کی برائی کر رہے تھے اور اس نے ان کو برائی کرنے سے روکا تھا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ چلو گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم سچ بول رہے ہو، اس لیے تمہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جس شخص نے گواہی دی تھی حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جب لوگ میری برائی کر رہے تھے تو اس نے تو لوگوں کو برائی کرنے سے روکا تھا، لیکن تو نے کیوں نہیں روکا؟ چلو اسے تو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن تجھے قتل کروں گا۔ بھئی میں تیرا بھی تو بادشاہ تھا، تجھے بھی چاہیے تھا کہ تو لوگوں کو روکتا۔ تو وہ قیدی کہنے لگا بڑی ہمت مردانہ کے ساتھ، کوئی ہمارے جیسا بزدل اور ڈرپوک نہیں رہا ہوگا، کوئی بڑا ہی جڑی اور بہادر اور بے باک آدمی تھا، کہنے لگا حجاج میں لوگوں کو کیوں روکتا تیری برائی کرنے سے؟ میں تو تجھے کل بھی ظالم سمجھتا تھا، آج بھی ظالم سمجھتا ہوں، اور جب تک تو اپنے ظلم سے توبہ نہیں کرے گا میں تجھے ظالم ہی سمجھتا رہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا تو؟ میری جان لے لے گا، لے لے، لیکن تو ظالم ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہی جائے گی کہ تو ظالم ہے۔ واقعہ نگار نے لکھا ہے کہ جب حجاج نے یہ بات سنی تو حجاج نے کہا کہ دونوں کو چھوڑ دو، اس کو تو اس لیے چھوڑ دو کیونکہ اس نے لوگوں کو میری برائی کرنے سے روکا تھا، اور اس کو اس لیے چھوڑ دو کیونکہ اس نے سچ بولا۔ تو سچ تو میرے بھائی ایسی چیز ہے جو حجاج جیسے ظالم کے دل کو نرم کر دے، مگر افسوس آج ہم نے سچ کی اہمیت کو پہچانا نہیں، جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اس لیے اس کے اور جو نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونی بند ہو گئی۔ تو عقل حلال کے ساتھ دوسری شرط ہے صدق مقال۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی زبان عطا کر دے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے اپنی زبان کو سچا کر لے، جس کی زبان سچی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو زبان سچی کریں، تھوڑا نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ آج کی اس مجلس سے کم از کم یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جھوٹ سے ہم اپنی زبان کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری شرط یہ، تیسری شرط دعا کے قبول ہونے کی علماء نے لکھی ہے یقین۔
یقین کے ساتھ آدمی دعا کرے. ایمانداری سے بتاؤ میرے دوستو, جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوں گی؟ زبان سے تو سب کہہ دیں گے کہ ہاں یقین ہوتا ہے, لیکن دل کے اندر کوئی چور بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتا رہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, رسم ہے دنیا کی, سب مانگ رہے ہیں تو ہم بھی مانگ رہے ہیں, باقی پتہ ہمیں بھی ہے کہ قبول نہیں ہوگی. جب پہلے سے یہ بے یقینی کی, یہ شک کی, یہ تذبذب کی کیفیت ہمارے اندر آ گئی تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم سے اچھا تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا, ایک شہر میں کہیں قحط آ گیا, کئی مہینوں سے بارش نہ ہوئی. علماء نے مشورہ دیا بھائی جب بارش نہ ہو تو شہر سے باہر نکل کر کسی میدان میں جا کر استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دہانے کھول دیتا ہے, بارشیں برسا کرتی ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا, چھوٹا سا بچہ تھا جیسے یہ بیٹھے ہیں. وہ بچہ کہنے لگا کہ ابا رکو ذرا میں ابھی آتا ہوں. وہ گھر کے اندر گیا, چھتری اٹھا کے لایا اور ابا سے کہا کہ اب چلو. ابا کہنے لگا ارے میرے بھولے بچے, آسمان پہ کئی مہینوں سے بادل کا نام و نشان نہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, تو یہ چھتری لے کے کیوں آیا, چھتری کا کیا کرے گا؟ وہ چھوٹا سا بچہ جواب دیتا ہے ابا بالکل صحیح بات ہے, فی الحال آسمانوں پہ بادل کا نام و نشان نہیں, بارش کا کوئی نام و نشان نہیں, مگر ہم جس اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں وہ سخیوں کا سخی ہے, وہ داتاؤں کا داتا ہے, وہ احکم الحاکمین ہے, وہ خالق بحر و بر ہے, وہ مالک جن و انس ہے, اس کے خزانے لامحدود ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب ہم اس اللہ سے بارش کی دعا مانگیں گے وہ اللہ بارش ضرور کرے گا, اور جب بارش ہوگی تو میں ادھر سے بھیگتا ہوا آنا نہیں چاہتا, اس لیے میں نے یہ چھتری اٹھائی ہے. ایسا یقین تھا اس بچے کا, اس بچے کا یقین تھا, مگر افسوس ہے ہم بڑوں کو ایسا یقین نصیب نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں اس واقعے کو پڑھ کے بار بار, اللہ ہمیں بھی اس بچے جیسا یقین نصیب کر دے. تو میرے بھائیوں, عقل حلال صدق مقال کے ساتھ تیسری شرط ہے جب بھی اپنے اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ مانگو. اسی مضمون کو اس حدیث میں ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگا کرو پورے یقین کے ساتھ مانگا کرو. اور چوتھی شرط علماء کرام نے لکھی ہے گریہ و زاری, تضرع, رونا دھونا. اللہ اکبر. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونے دھونے سے ہی منایا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اپنی بات منوانے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے زر, زر کے معنی مال دولت. بھائی کوئی ہماری بات نہیں مان رہا, اس کی ذرا ٹھیک ٹھاک سی دعوت کر دو, کچھ پیسے ویسے ہدیے تحفے میں دے دو, تو امید ہے کہ بات مانی جائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اپنی بات منوانے کا زور, زور کے معنی طاقت, کہ کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ بزور طاقت اس سے اپنی بات منوائیں. اب ایمان سے بتاؤ میرے بھائیوں, کیا اللہ کو کوئی طاقت دکھا سکتا ہے؟ تو اللہ کے سامنے زور سے تو اپنی بات نہیں منوائی جا سکتی, اور اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں, اللہ کو ہمارے روپیے پیسے کی کیا ضرورت, تو اللہ کے سامنے مال دولت سے بھی بات نہیں منوائی جا سکتی. تیسرا طریقہ جس سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے وہ ہے زاری. زاری کے معنی رونا دھونا, اور یہ ایسا کامیاب نسخہ ہے کہ جب آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو بڑے 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 طوفانوں کا رخ مڑ جاتا ہے. مجھے بہت سی مثالیں یاد آ رہی ہیں, لیکن چونکہ سیاسی جلسہ نہیں ہے, مذہبی جلسہ, اس لیے میں اس طرف بات نہیں کرنا چاہتا. آنکھوں کے 2 آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے, دنیا والے بھی موم ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا, وہ کیا کرتا ہے, وہ روتا ہی تو ہے. امی 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 اگر کہہ سکتا ہے تو کہتا ہے, اگر نہیں کہہ سکتا تو وہ بھی نہیں کہتا, صرف روتا ہے. اور اس کے رونے سے ماں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابھی سے دودھ چاہیے, ابھی سے کپڑے چاہیے, ابھی سے پانی چاہیے, اور اس کے رونے سے ہی ساری باتیں پوری کر دی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس مہمان بہت آتے تھے. بزرگوں کے پاس اکثر آتے ہی ہیں. خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے, جس گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے سارے کام بعد میں ہوتے تھے. سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا بھائی سارے گاؤں والوں کی دعوت ہے, بلا تفریق مذہب و ملت, کوئی ہندو ہو, کوئی مسلم ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی عیسائی ہو, کوئی اپنا ہو, کوئی پرایا ہو, کوئی چھوٹا ہو, کوئی بڑا ہو, سب کی دعوت.
اللہ اکبر. کھانے کھلانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اثر رکھا ہے. ہمارے بزرگوں نے اخلاق سے مذہب اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آتا نہیں تھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اپنا آدمی بھیج کے بلواتے تھے کہ بھئی تم کیوں نہیں آئے. اور حضرت خواجہ کے مرید جا کے ان سے کہتے تھے بھئی اللہ کے واسطے چاہے 5 منٹ کے لیے چلو, چاہے 2 ہی لقمے کھا لیو, لیکن آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ نہیں جائیں گے تو خواجہ صاحب ہمیں بہت ڈانٹیں گے, برا بھلا کہیں گے. مریدوں کو یہ حکم تھا کہ بستی کا کوئی ایک آدمی بھی رہنا نہیں چاہیے, سارے کے سارے آئیں اور کھانا کھائیں. یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج تھا کہ آنے والے مہمانوں کی خبر گیری کی جائے. تو بہرحال ایک بزرگ تھے, ان کے یہاں بھی مہمان کثرت سے آیا کرتے تھے. جب مہمان کثرت سے آتے تھے اور آمدنی کوئی اتنی زیادہ تھی نہیں تو وہ بیچارے مقروض ہوتے چلے گئے, کافی مقروض ہو گئے, کافی قرض ان کے ذمے ہو گیا. اب موت کا وقت قریب آ گیا. لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی حضرت کی وفات کا وقت قریب ہے. تو جس نے قرض دے رکھا تھا وہ سارے کے سارے حضرت کے پاس آدم کے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت والا آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے, موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ نے میرے اتنے پیسے لے رکھے ہیں, شریف بھائی نے کہا کہ میرے اتنے لے رکھے ہیں, حمید بھائی نے کہا کہ میرے اتنے لے رکھے ہیں, غفار بھائی نے کہا کہ میرے اتنے لے رکھے ہیں, ستار بھائی نے کہا کہ میرے اتنے لے رکھے ہیں. سارے کے سارے اپنے پیسے مانگنے کے لیے بیٹھ گئے اور وہ بیچارے مرنے کے قریب ہیں. انہوں نے کہا بھئی میرے پاس تو فی الحال پیسوں کا انتظام نہیں ہے, بیٹھ جاؤ, کرے گا اللہ تعالیٰ کچھ انتظام. دو جی بیٹھ گئے. ان کے کمرے کے پاس سے ایک چھوٹا سا بچہ گزرا جو تشتری میں حلوہ بیچ رہا تھا. حلوہ تو جانتے ہیں نا, ماشاءاللہ. وہ حلوہ بیچ رہا تھا تشتری میں. جب اس نے آواز لگائی تو وہ بزرگ کہنے لگے ارے بیٹا حلوہ ادھر لے آؤ. وہ لے آیا. ان بزرگ نے کہا کہ جتنے بھی مہمان بیٹھے سب کو تھوڑا تھوڑا کھلا دو. جی سبحان اللہ. اس بچے نے بیچارے نے سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ کھلا دیا. وہ بچہ کہنے لگا کہ حضور میرے پیسے. ان بزرگ نے کہا یہ سب پیسوں کے لیے بیٹھے, بھئی تو بھی بیٹھ جا. وہ بچہ بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا جی حضور میرے پیسے. بزرگ نے کہا بھئی یہ بھی پیسے کے لیے بیٹھے, تو بھی بیٹھ جا شانتی سے. اس نے کہا جی میں شانتی سے نہیں بیٹھ سکتا, میری ماں نے مجھے حلوہ بنا کے دیا تھا, مجھے اسے فروخت کر کے اپنے گھر کی ضرورت کا سامان لے جانا تھا. اگر میں خالی ہاتھ چلا گیا تو میری امی تو میری پٹائی کرے گی. اور اس بچے نے رونا شروع کر دیا. خوب رویا, خوب رویا, خوب رویا, خوب رویا. اتنا رویا کہ اسے دیکھ کر کے ان لوگوں کو بھی ترس آنے لگا. وہ سب اسے دیکھ کر کے وہ بھی رونے لگے اور ان بزرگ کو برا بھلا کہنے لگے. یار اچھا بزرگ ہے, ہمارے تو پیسے لے ہی رکھے تھے, اس چھوٹے سے بچے کا بھی حلوہ کھا لیا, اور پیسے دینے کے لیے نہیں تھے تو کیا ضرورت تھی حلوہ کھانے کی. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حاکم وقت کا قاصد آیا اور اس قاصد نے سلام عرض کیا اور وہ آ کے کہنے لگا ہمارے حاکم سوئے ہوئے تھے, خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک دوست بالکل نزاع کے وقت میں ہے, ان کے ذمے اتنا قرضہ ہے, جاؤ جا کے ان کا قرضہ ادا کرو. چنانچہ میں حاکم وقت کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ لے کر کے آیا ہوں. ان بزرگ نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ ہدیہ قبول کیا اور جس کے جتنے پیسے تھے سب کے پیسے ادا کر دیے اور باقی جتنے بھی بچے وہ اس بچے کو دے دیے اور وہ سب کے سب چلے گئے. جب وہ سب چلے گئے تو خادم نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, اتنے سارے لوگ پہلے سے اپنا قرض مانگ رہے تھے, آپ نے اوپر سے اس بچے کا بھی حلوہ خرید لیا, اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میرے بیٹے دراصل بات یہ تھی, جب وہ سارے لوگ قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو میرے پاس دینے کے لیے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی, لیکن میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اللہ کی رحمت متوجہ ہو, اور اللہ کی رحمت روئے بغیر متوجہ نہیں ہو سکتی. مجھے پتا تھا کہ جب میں اس بچے کا حلوہ خریدوں گا اور پیسے نہیں ملیں گے, یہ بچہ روئے گا, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو کام بن جائے گا.
चुनांचे ऐसा ही हुआ। इसी को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर वाक़िए के तौर पे नकल करके क्या अजीब खूबसूरत मिसरा कहा, तान गिरियत तिफ्ल के जो शदल बन, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक तो माँ की छातियों में भी अल्लाह तबारक व तआला दूध नहीं उतारता। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला की आदत है। जब बच्चा रोएगा तो माँ की छातियों में दूध पैदा होगा, और ये भी अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब बंदा रोएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो रोया करो, रोया करो, रोया करो। आप कहेंगे कि जी रोना आता ही नहीं है, ये भी एक मसला है ना हमारे साथ, हमें रोना आता ही कहाँ है भाई। ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, आता ही नहीं है। अल्लाह ताला रहम फरमाए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर, उन्होंने ये मसला भी हल कर दिया। उन्होंने कहा अगर रोना नहीं आता तो कम से कम रोने वालों जैसी शक्ल बना लो, उसमें भी अल्लाह ताला रहम फरमा देगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये चार और भी शर्तें हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि मैं मजीद इस मजमून को आगे ना बढ़ाऊं। एक दो मुख्तसर सी बातें मुझे और भी अर्ज करनी है। ये चार शर्तें भी अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर ली, अक्ल हलाल, सिद्क़े मकाल, यकीन और अल्लाह तबारक व तआला से आजीजी के साथ और हिम्मत हो तो रोने धोने के साथ दुआ की जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये हो नहीं सकता कि हम दुआ करें और कबूल ना हो। हाँ, कबूल होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने बाइक मांगी तो बाइक भी मिल जाए। भाई आपने बाइक मांगी, अल्लाह ताला बाइक नहीं दिलवाना चाह रहे, अल्लाह ताला 4 व्हीलर दिलवाना चाह रहे, तो इंतजार करो, जल्दबाजी ना हो दुआ करके। बाज़ अकाबिर के वाक़ियात हमने पढ़े, दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद 13 साल इंतजार करते रहे, 13 साल के बाद जाके दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, इसलिए दुआ मांगो मगर जल्दबाजी ना करो कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। जल्दबाजी करता है आदमी तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मेरे भाइयों, यहाँ रुक के एक मजमून में ये भी अर्ज कर दूं, एक होता है दुआ करना, खुद भी दुआ करे आदमी, अच्छा एक होता है दुआ पढ़ना। बदकिस्मती ये है कि हम तो पढ़ते हैं अल्लाह, जैसे किसी तोता मीना को कुछ बोल रटाए जाते हैं, इस तरह सुनाया जाता हूँ, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ। तो कुछ बोल रट रखे हैं, अल्लाह यूं कर दे, अल्लाह यूं कर दे, नजर इधर है, नजर सुए मरकद, कदम सुए नजर सुए मंजिल, कदम सुए मरकद, किधर देखता है कहाँ जा रहा है, हाल ये है। तो मेरे भाइयों, एक है दुआ पढ़ना और एक है दुआ मांगना। दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं है, दुआ मांगने का हुक्म है। और मांगना वही होता है कि आदमी आजीजी के साथ बंदा बन के मांगे अल्लाह ताला से। और एक होता है दुआ कराना, दूसरों से भी दुआ करानी चाहिए कभी कभी, जैसे कराते हैं कि हजरत दुआ करना। इसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अखी अशरिकना फी दुआइका, ए भाई हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। कौन कह रहा है? हमारे नबी हजरत उमर से, जो उनसे बहुत छोटे थे। तो छोटों से भी कभी दुआ के लिए कहा जाता है और बड़ों से तो कहा ही जाता है। तो एक होता है दुआ पढ़ना, एक होता है दुआ मांगना, एक होता है दुआ कराना किसी दूसरे से, और इससे भी बड़ी एक चीज होती है दुआ लेना। ये छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं, इनके लिए कह रहा हूँ खास तौर से, दुआ लेना सीखो। कुछ ऐसी खिदमत कर दो किसी की, कुछ ऐसा दिल खुश कर दो किसी का, कुछ ऐसी शान के साथ किसी के साथ पेश आ जाओ, कुछ ऐसा किसी की मुसीबत में काम आ जाओ कि उसके दिल से आपके लिए दुआ निकल जाए। इसे कहते हैं दुआ लेना। जब दुआ ली जाती है तो वो सीधे अर्श आज़म तक जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर कबूल फरमाता है। एक छोटा सा वाक़या याद आता है, आपने नाम सुना होगा ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का। उनके यहाँ बहुत मेहमान आते थे कसरत से। एक मरतबा रात में ईशा की नमाज पढ़ के वो लेटने के लिए जाने लगे थे, मेहमान आ गए। खाने वाने का उस वक्त कोई इंतजाम नहीं था। हजरत की खानका के बराबर में ही
ایک طباخ رہتا تھا نان بھائی جو روٹی پکاتا تھا. اسے پتا تھا کہ حضرت کے پاس مہمان کثرت سے آتے ہیں. اس نے دیکھا کہ بھئی کچھ کھانا بچا ہوا ہے. وہ جلدی جلدی لے کے کھانا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت بڑے خوش ہوئے. مہمانوں کی خدمت سے لوگ اتنے خوش ہوتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. آج ہم لوگ تو مہمانوں کو دیکھ کے ذرا سا راستہ بدل لیتے ہیں. پہلے زمانے میں مہمانوں کی آمد پہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے. ہمارے پردادا تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آ بیٹھ پی پانی تینوں چیز مول نیلانی. تو کم سے کم اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے کہے آئیے, دوسری بات کہے بیٹھیے, اور تیسرا کام یہ کرے کہ کم سے کم پانی لا کے پلا دیں. اس میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. مگر افسوس ہے ہم نے مہمانوں کی قدردانی کو سمجھا نہیں. میرے آقا نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. کم سے کم اکرام یہ ہے کہ آدمی بشاشت کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, ہنستے مسکراتے چہرے سے ان کا استقبال کرے اور انہیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دے. اور اللہ تعالیٰ کچھ میسر کرے تو کھانے پینے سے بھی تواضع کرے. بہرحال ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے ہمیشہ سے کہ ان کے یہاں دسترخوان چلتے تھے کثرت سے اور مہمانوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. جتنے بھی اکابر ہیں کسی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, سب سے بڑے تو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ان کے یہاں تو سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ حضور کا ہاتھ چلتا تھا سخاوت میں. اور صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ موت کا وقت قریب ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کا وقت قریب ہے, مگر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر میں میرا انتقال ہو جائے گا, مگر کھانا بنانا اور جو مہمان آئے ان کو کھانا کھلا کے رخصت کرنا. صحابہ کا یہ معمول تھا. بات اس سے لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی جب کوئی مر جاتا ہے تو کھانا کھلانا ضروری ہے. وہ ایک خاص واقعہ ہے. دور سے لوگ آئے تھے ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے, وہ بستی سے الگ رہا کرتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جذبہ سخاوت میں. اور ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوں, حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر ہوں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, حضرت بایزید بستانی ہوں, حضرت جنید بغدادی ہوں, حضرت ابوبکر شبلی ہوں, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں, کسی کا بھی نام اٹھا کے دیکھ لیجئے لا علی التعیین, سب کی زندگی میں ایک چیز جو کامن ملے گی, جو مشترک ملے گی, وہ یہ ہے کہ سب کے یہاں دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا اور مہمانوں کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا. تو خواجہ باقی باللہ ان کے یہاں جب مہمان آئے تو اس طباخ نے کھانا پہنچایا, حضرت نے مہمانوں کو کھانا کھلایا اور حضرت بڑے خوش ہو گئے, مہمان بھی خوش ہو گئے, رخصت ہو گئے. جب مہمان چلے گئے حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس طباخ سے کہا ارے یار آج تو نے دل خوش کر دیا, مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی میرے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے, میرا دل خوش ہو گیا, مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ غنی. وہ بھی بیچارہ کوئی عجیب ہی تھا, وہ کہنے لگا کہ حضرت بس مجھے اپنے جیسا بنا دو, مجھے اپنے جیسا بنا دو. حضرت نے فرمایا بھائی کچھ اور مانگ لیتا. کہا کہ جی نہ, جب آپ کا دریائے کرم جوش میں ہے تو بس مجھے اپنے جیسا بنا دو. حضرت نے فرمایا کہ اچھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ آپ پیتی میں لکھتے ہیں کہ حضرت اسے لے کر کے کمرے کے اندر تشریف لے گئے اور اس طباخ کے ساتھ معانقہ کیا, اسے گلے سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نور نسبت عطا فرمایا تھا وہ نور نسبت اس طباخ کے اندر منتقل کیا. مگر اس بیچارے کے اندر اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی, اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ حضرت جیسا ہو تو گیا لیکن تھر تھر کانپنے لگا کہ حضرت کے اندر جو علوم و معارف تھے, جو نسبتوں کا فیضان تھا, وہ اسے برداشت نہ کر سکا. اور جب دونوں آدمی کمرے سے نکلے تو باہر والوں کے لیے تاریخ بتاتی ہے یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے اصلی خواجہ باقی باللہ کون سا ہے. شکل بھی ایک جیسی ہو گئی تھی بالکل. پھر لوگوں نے پہچانا, کس طرح پہچانا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تشریف لا رہے تھے اور یہ بیچارہ ہانپتا کانپتا ڈولتا ہوا آ رہا تھا. اس سے لوگوں نے پہچانا کہ یہ طباخ ہے اور یہ خواجہ صاحب. بہرحال
عرض یہ کرنا تھا کہ جب آدمی دعا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے جہاں بھی مانگو اللہ قبول کرتا ہے، جب بھی مانگو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ مخصوص مواقع ہوتے ہیں، جیسے جمعے کا دن ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، جیسے شب قدر ہے، اور جیسے ابھی 7 مارچ اور 8 مارچ کے درمیان کی رات آئے گی جسے ہمارے یہاں شب برات اور شب رات بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک عجیب موقع ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور صبح تک اعلان کرتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی ہے روزی مانگنے والا جسے میں روزی دے دوں، کوئی ہے بیماری اور پریشانی میں مبتلا جس کی بیماری اور پریشانی کو میں دور کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، شب برات کے موقع سے فائدہ اٹھائیں، شب قدر کے موقع سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اگلے دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو روزہ رکھ لیں، ہمت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رات میں جاگنے کی ہمت ہو تو جاگ لیں، ہمت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے باقی آدھی رات عبادت میں گزار دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مگر ہمارے بچوں نے اس رات کو آتش بازی کی رات بنا دیا، پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور نوجوان بچوں نے تو ایک اور کام جاری کر دیا، ریسنگ، بائکنگ، سائیکلنگ، کوئی سائیکل اٹھائے گا، کوئی بائک اٹھائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائیں گے، چلو دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے، کون پہلے پہنچتا ہے، کون بعد میں پہنچتا ہے۔ اللہ والو، ایسا نہ کیا کرو۔ تمہاری مائیں، تمہارے باپ، دیکھو موت تو اپنے وقت پہ آتی ہے، لیکن حادثوں کو دعوت دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تمہاری ماں جب تم گھر سے نکلتے ہو کس دل سے تمہیں رخصت کرتی ہے، اللہ کی قسم سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بیچاری، اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا لال باہر گیا ہے، پتہ نہیں وہ واپس لوٹے گا بھی کہ نہیں لوٹے گا۔ وہ کیا کسی کہنے والے نے کہا، یہ ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور سجدے میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سجدے میں رہتی ہے، وہ کام چاہے کچھ بھی کر رہی ہو، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، وہ گھر کے برتن دھل رہی ہے، وہ کپڑے دھل رہی ہے، وہ جھاڑو لگا رہی ہے، وہ کوئی اور کام کر رہی ہے، لیکن اس کا دل آپ کی طرف متوجہ ہے کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے۔ اللہ اسے عافیت اور خیریت کے ساتھ واپس لے آنا۔ اور آپ وہاں بائکنگ کر رہے ہیں، آپ وہاں ریسنگ کر رہے ہیں، جب اس ماں کے سامنے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، آپ کا زخمی وجود پہنچے گا یا آپ کی مردہ لاش پہنچے گی تو اس ماں کے جی پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں نے دیکھا ہے اپنے اس علاقے میں کلیر سے لے کے یہ جو رڑکی تک کا ہمارا روڈ ہے، بہت سے ہمارے دوست اس کے اوپر ریسنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا تو کبھی بھی نہ کریں، شب برات میں تو ویسے بھی نہ کریں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اپنا وقت گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو جائے گا۔ اور صحیح طریقے سے وقت گزارنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں قرآن کی، ذکر کریں، استغفار کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء پڑھ کے سو جائیں اور فجر اٹھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک بات ہے بھئی، اپنے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ پہچانیں اور ان کی خدمت کریں۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، کہ کوئی بھی فرما بردار بچہ اور بچی جب اپنے ماں باپ کی طرف ایک محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کوئی آسان کام ہے؟ پوچھو جانے والوں سے، لاکھوں روپے کا انتظام کرو، پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگواؤ، اور بھئی سفر کی مشقتیں برداشت کر کے مکہ جاؤ، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، مزدلفہ جاؤ، مینا جاؤ، جمرات جاؤ، اس کے باوجود بھی گارنٹی کچھ نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ ایک نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما ہی دے گا۔
साहबा ने पूछा भाई इन नजरों में तमर्रतिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अगर किसी ने 100 मरतबा देख लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम अल्लाह अक्सर व अत्यब, हाँ अल्लाह के खजानों में क्या कमी आ जाएगी, अगर कोई 100 मरतबा देखेगा तो 100 हजों का सवाब मिल जाएगा, 1000 मरतबा देखेगा तो 1000 हजों का सवाब मिल जाएगा। नौजवानों, अल्लाह ताला ने इतनी कीमती दौलत माँ बाप की शक्ल में आपके घरों में रखी है और आप इधर उधर जाते हैं दुआएं कराने के लिए। मैं मना नहीं करता, जाओ बुजुर्गों के पास, जाओ अकाबिर से फैज हासिल करने के लिए, सब हमारे बड़े हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बुजुर्ग तो तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ी बुजुर्ग तो तुम्हारी माँ है। रब्बे काबा की कसम, एक नौजवान कहता है कि मैं अल्लाह से जो दुआ मांगता हूँ मेरी कोई दुआ कभी रद्द नहीं होती। उसके साथियों ने कहा कि तू इतना नेक तो नहीं है, तेरी हर दुआ कैसे कबूल हो जाती है? कहता है जब भी मुझे अल्लाह से कुछ मांगना होता है, ईशा की नमाज पढ़ के अपने घर आता हूँ, पहले अपने बाप की खिदमत करता हूँ, फिर अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, उसके सर पे तेल लगाता हूँ, उसके पैरों में बैठ के उसके पैर दबाता हूँ और फिर अपनी माँ के पैर पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होके कहता हूँ मेरे मालिक, ये मेरी माँ के पैर हैं जिनके नीचे मेरी जन्नत है, मेरी जन्नत के वास्ते से मेरी दुआ को कबूल फरमा। वो नौजवान कहता है मेरा तजर्बा है, आज तक इस तरकीब से मैंने जो भी दुआ मांगी है वो दुआ रद्द नहीं हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ कबूल फरमाई है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम में से भी बहुत सौ की तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं जो दिलों के अंदर मचलती हैं कि काश कबूल हो जाए। ये आजिज आपको ये तोहफा दिए जा रहा है, अल्लाह की कसम इसे आजमा के देख लो, और अगर ये पूरा ना हो तो तुम मेरा गिरेबान पकड़ के कहना कि सलमान तूने कहा था कि दुआ कबूल होगी मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसकी नौबत ही नहीं आएगी। आप अपने माँ बाप का दिल खुश करके अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला वो अता करेगा। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अगर ये देखना है कि अल्लाह राजी है नाराज, तो बस ये देख लो कि माँ बाप राजी है नाराज। अगर माँ बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि माँ बाप औलाद को कुछ न समझे। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने किसी भी चीज को अनबैलेंस नहीं छोड़ा। एक तरफ औलाद को हुक्म दिया तो दूसरी तरफ माँ बाप को भी कहा अकरीमू औलादकुम, अपनी औलाद का इकराम करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा किसी ने पूछा था, हजरत आपका बेटा हसन कैसा है? हम में से भी बहुत सौ से सवाल होता है कि जी आपका बेटा ठीक ठाक है, क्या कर रहा है? अजी बस हाँ ठीक ही, अजी हमारी तो सुनता ही नहीं, अजी वैसे तो ठीक है लेकिन देखता दिवाता कुछ नहीं करता। इस तरह की कुछ बातें होती हैं माँ बाप के जहनों में, जो कहते हैं एक दूसरे से। मेरे भाइयों, ईमान से बताओ, जब आपने अपनी औलाद की शिकायत किसी दूसरे के सामने करके उसे बेइकराम कर दिया तो क्या वो दूसरा उसकी इज्जत कर सकता है? वो क्यों करेगा? तो इसलिए जरूरी है कि बर्दाश्त से काम लें। ये वो सहाबा के जमाने की औलाद नहीं है, ये इंटरनेट के जमाने की औलाद है, ये केबल और डिश के जमाने की औलाद है। ये इतनी भी बात मान रही है, इसको अल्लाह का इनाम समझे, इनकी सही तरबियत करें। तो हजरत अली ने क्या प्यारा जवाब दिया, वो इस जलसे का हासिल है अगर हम अपने दिल पे उसे लिख के ले जाएं। हजरत अली ने फरमाया मेरे बेटे हसन की बात पूछते हो? मेरा बेटा हसन ऐसा है कि जब मैं अपने घर में होता हूँ तो मेरा बेटा छत पे नहीं चढ़ता कि कहीं मेरे बाप की बेइज्जती ना हो जाए। मेरा बेटा हसन ऐसा है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे साथ खाना नहीं खाता कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लुकमा मेरे बाप को पसंद हो और मेरे बाप के हाथ डालने से पहले मेरा हाथ उस पर पड़ जाए। मेरा बेटा हसन ऐसा है कि जब मैं रात में चलता हूँ तो मेरा बेटा मेरे आगे आगे चलता है, क्योंकि रात के वक्त दुश्मन सामने से वार करता है, और मैं जब दिन में चलता हूं तो मेरा बेटा पीछे पीछे चलता है, इसलिए कि दिन में दुश्मन पीठ के पीछे से वार करता है। तो मेरा बेटा ये कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे बाप के ऊपर कोई हमला करे तो पहला वार मेरे ऊपर आए, मेरे बाप के ऊपर ना आए। ऐसा है मेरा बेटा हसन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने जब इस तरह अपने बेटे की तारीफ फरमाई तो ईमान से बताओ हजरत हसन ने किस तरह अपने बाप की तारीफ की होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, मामले को बैलेंस रखो। माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद के, अच्छा मोहब्बत तो सब बहुत करते हैं, मोहब्बत का सबूत ये है कि सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, रेडी खींचते हैं, ठेली पे खड़े होकर फल बेचते हैं, सरिया और बजरी ढोते हैं, अपनी औलाद को हलाल रोटी खिलाने के लिए मेहनत और मुशक्कत करते हैं। मोहब्बत
محبت سے انکار نہیں، بات چل رہی ہے عزت کی. عزت بالکل الگ چیز ہے. اپنی اولاد کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دو. عزت دو گے تو انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت دینے کا سبب بنے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اپنے کسی بچے کو کام کہو تو یہ نہ کہو کہ بیٹے یہ کر دے، بلکہ یہ کہو کہ بیٹا اگر ایسا کر لو تو اچھا ہے، بیٹا رڑکی چلے جاؤ تو اچھا ہے، بیٹا کھیت میں چلے جاؤ تو اچھا ہے، بیٹا کھانا کھا لو تو اچھا ہے. پوچھا کہ حضرت اس کی حکمت کیا؟ کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ باپ اگر حکم دے گا اور بیٹا نہیں مانے گا تو بیٹا گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس طرح کہیں گے تو یہ حکم نہیں ہوگا، اور بیٹے نے اگر ٹال بھی دیا تو بیٹا گنہگار نہیں بنے گا. اس لیے میرے بھائیو اولاد کا اکرام کرو، انشاءاللہ اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے گی. بہرحال بہت سی باتیں کہیں سنی جا سکتی ہیں، میں دل سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. 2011 کے اندر الحمدللہ یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا معرض وجود میں آیا تھا، جو 2023 ہوتے ہوتے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر رہا ہے. مجھے بتلایا گیا کہ الحمدللہ کئی سو طلبہ و طالبات یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 14 یا 15 آدمیوں پر مشتمل عملہ الحمدللہ یہاں کام کرتا ہے. حضرت نے بتلایا میرے بھائیوں اپنے مدرسے سے محبت کرو. بس میں لین دین کی بات تو کہا نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے نہ میں اسے جانتا ہوں، یہ تو کچھ الگ سا کام ہے، اس کے لیے کچھ الگ ہی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے لین دین تو بھئی آپ جانے، مولانا طالب صاحب جانے، حافظ ممتاز صاحب جانے، آپ کا کام ہے. لیکن یہ ضرور درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں. مالی تعاون بھی جتنا کر سکے کریں، پہلے بھی آپ نے ہی کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی آپ ہی کریں گے. اور حضرت مولانا رسید لے کے بیٹھے، اب کرنا چاہیں تو اب بھی آپ ہی کریں گے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا قیمتی خطاب ہوگا اور انہی کی دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی. اس دوران اگر آپ مدرسے کا مالی تعاون کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جوڑیے. آپ کے بچے مدرسے سے جڑیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی دنیا کی عزتوں کا بھی ذریعہ بنیں گے اور آخرت کی ترقیات کا بھی ذریعہ بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. اس ادارے کی ترقیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی چار چاند لگائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا